نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک۔ محترم حضرات، آج کی اس محفل میں ہم آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اس لفظ کے ساتھ نازل فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تیرا نام بلند کر دیا۔ آئیے اسی کے اوپر آج روشنی ڈالتے ہیں۔ دنیا کے مغربی کنارے سے لے کر کے مشرقی کنارے تک کے رہنے والوں میں سے کون ہے جس نے صبح کے روح افزا جھونکوں کے ساتھ اذان کی آواز نہ سنی ہو، جس نے رات کی خاموشی میں بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کی سریلی آواز کو جان بخش نہ پایا ہو؟ یہی وہ الفاظ ہیں جو جاگنے والوں اور سونے والوں کو ان کی ہستی کے بہترین آغاز و انجام سے نوازتا ہے۔ کیا رفعت ذکر کی کوئی مثال اس سے بالاتر پائی جاتی ہے؟ آج کسی بادشاہ کو اپنی مملکت میں، کسی ہادی کو اپنے حلقۂ اثر میں یہ بات کیوں حاصل نہیں کہ اس کے مبارک نام کا اعلان ہر روز و شب اس طرح پر کیا جاتا ہو کہ خواہ کوئی سننا پسند کرے یا نہ کرے، لیکن وہ اعلان ہے کہ گوشت کو چیرتا ہوا قلب تک پہنچ جاتا ہے۔ ہاں، وہ اعلان صرف اس نام ہی کا اعلان نہیں بلکہ اس کے کام کا بھی، اور صرف کام کا ہی نہیں بلکہ اس کے پیغام کا بھی اعلان ہے۔ بے شک یہ اعلیٰ خصوصیت صرف اسی برگزیدہ نام کے نام نامی کو حاصل ہے جس کی رفعت ذکر کا ذمہ دار خود رب العالمین بنا ہے، اور جس کی بابت پہلے کے گزشتہ نبیوں کی کتابوں میں بھی یہ پیش گوئی فرمائی گئی تھی کہ اس کے نام کو برکت دی جائے گی۔ ایک عیسائی ہے طامس، اور وہ سارے انگلستان میں تاریخ و زبان دانی کی فضیلت سے مشہور ہے۔ وہ ہیروز آف ہیروز کتاب لکھنے بیٹھتا ہے تو گروہ انبیاء میں سے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے نام مبارک کا انتخاب کرتا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو بھولا ہوا ہے اور ان کے کارناموں سے جو آج تک بحیرہ قلزم کے امواج اور فلسطین کے ذرات کو بھی یاد ہے، ناواقف ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کو نہیں جانتا، جنہوں نے بنو اسرائیل کی متفرق شدہ اسباط میں جمعیت پیدا کی، جنہوں نے ایسی سلطنت کو بنایا اور پائیدار کیا کہ ان سے پہلی ایسی سلطنت کا خواب بھی فرزندان یعقوب نے کبھی نہ دیکھا تھا؟ کیا کارلائل طامس کو معلوم نہ تھا کہ داؤد علیہ السلام نے عبادت و موسیقی کو جمع کر کے ہوا کو ترنم سے اور فضا کو مناجات سے بھر دیا تھا؟ موسیقی کی اس قدر افزائی پر تو طامس کے رقاص دل کو ضرور اچھل پڑنا چاہیے تھا۔ کیا آپ سمجھتے ہو کہ طامس کی وہ نبوتیں اور پیشن گوئیاں یاد نہ تھیں جو اناجیل متی میں یوحنا کی تصانیف کا مائع خمیر ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہو کہ وہ دانیئیل نبی کی ان برکات سے بے خبر تھا جس نے بابل کے کافر و جابر بادشاہ کو یہود کی حفاظت و اکرام پر آمادہ کر دیا تھا، جس نے لاکھوں ایمانداروں کو قتل و صلب سے بچا لیا تھا، جس نے سینکڑوں سال کے آئندہ واقعات کو کلید تعبیر خواب سے کھول دیا تھا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ طامس کو
ثالثی ایل کی خدمات کا علم نہ تھا، جس نے اسیری سے رہائی پا کر اتنا بڑا ایوان یروشلم تعمیر کر دیا تھا جو ہیکل سلیمانی سے کم نہ سمجھا جاتا تھا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ طامس کو حضرت زکریا علیہ السلام کی کہانت اور حضرت یوحنا و ہندا کے زہد و عبادت اور وعظ و تذکیر کے حالات سے نا آشنا تھا؟ ان سب کا جواب منفی ہے کہ نہیں، اسے سب کچھ معلوم تھا۔ پھر بھی وہ اپنی کتاب ہیروز آف ہیروز لکھنے جب بیٹھتا ہے تو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے نام مبارک کا انتخاب کیوں کرتا ہے؟ تو پیارے دوستو، پروفیسر طامس ان سب باتوں کو جانتا پہچانتا ہوا بلکہ مانتا اور ایمان رکھتا ہوا بھی مجبور ہے کہ گروہ انبیاء علیہ السلام میں سے صرف اور صرف حضور سرور کائنات دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا مبارک نام انتخاب کرے۔ اس جگہ یہ خیال بھی نہیں ہو سکتا کہ طامس کو انبیاء میں سے صرف ایک ہی مبارک نام پر اکتفا کرنا تھا، اسی لیے حضور ہی کے نام پر اسے بس کرنا پڑی۔ دیکھیے، حکماء، شعراء، فلاسفروں کی یہ صفت ہے کہ وہ صرف ایک ایک نام کے انتخاب کرنے کا پابند نہیں ہوا کرتے، لہٰذا اگر وہ چاہتا تو بحث نبوت میں بھی ایک سے زیادہ نام لکھ سکتا تھا، لہٰذا ہماری دلیل اور بھی متین و دقیق ہو جاتی اور پتہ لگ جاتا کہ جب طامس نے اپنی مورخانہ تحقیقات کی نگاہ سے آفتاب نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تب اسے ہزاروں سال کے عہد وسیع کے آسمان پر اور کوئی بھی ستارہ نظر نہیں آیا جسے اس آفتاب کے دوش بدوش وہ اپنے اوراق پر جلوہ گر کر سکتا تھا۔ یہ نمونہ ہے رفعت ذکر کا ورفعنا لک ذکرک کا، کہ ایک صحیح الاعتقاد عیسائی ایک کیمبرج یونیورسٹی جیسے دارالعلوم کا استاد، جس کے نام پر انگلستان کو فخر و ناز ہے، ہزاروں انبیاء کی صداقت پر ایمان رکھتا ہوا اور سینکڑوں انبیاء کی اسماء پاک کا علم رکھتا ہوا بھی دنیا کے سامنے جب نبوت کا نمونہ پیش کر سکا تو سیدنا و مولانا محمد النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے وجود باوجود کا ذکر کر سکا۔ اس جگہ وہ نوشتہ پورا ہوا جو قرآن حکیم میں ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم کو بہترین نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی میں ملیں گے۔ رفعت ذکر کا بیان جس طرح اہل ایمان کرتے ہیں اسے بھی یاد رکھنا چاہیے۔ ہم نے موجودہ بائبل سے ثابت کر دیا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت یعقوب، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محامد محمدی اور نعوت مصطفی کو اس طرح سے بیان کیا ہے، اور یہ وہ امر عظیم الشان ہے جو کسی اور نبی کو حاصل نہیں۔ انجیل اول کے مصنف سینٹ متی نے ان چند پیش گوئیوں کی تلمیحات پر اشارہ کیا ہے جو حضرت سیدنا عیسیٰ اور حضرت مسیح علیہ السلام کی بابت صحف سابقہ میں پائی جاتی ہیں۔ اگر کوئی منصف ہے تو ان مجمل اشارات کو دیکھے اور جناب متی نے جو طریق استدلال نکالا ہے اس کا موازنہ کرے، اور پھر ان آیات بینات کو دیکھے جو بائبل ہی کے اندر ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر ثابت اور متحقق ہیں۔ سینٹ متی کو جو محبت صادقہ
حضرت مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تھی، نیز جو دسترس کامل ان کو مضامین بائبل پر حاصل تھی، ہم ان ہر امور کو پیش نظر رکھتے ہوئے نہایت وثوق یقین سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ سینٹ مذکور نے کوئی ایسی پیش گوئی اپنی انجیل میں درج کرنے سے باہر نہیں چھوڑی جس کا تعلق جناب مسیح کے ذات گرامی سے تھا۔ ہم بھی متی کی بتلائی ہوئی پیش گوئیوں کا مصداق جناب مسیح ہی کو تسلیم کرتے ہیں اور بعد ازاں ان پیش گوئیوں کو لیتے ہیں جو جناب متی کے زمانے تک بطور پیش گوئی موجود تھی اور جن کا مصدق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے سوا اور کسی کو بھی نہیں ٹھہرایا جا سکتا اور نہیں ٹھہرایا گیا تھا۔ یہودی، عیسائی، مسلمان سن رکھیں کہ اسی موجودہ بائبل کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام، مقام، ولادت اور ہجرت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے قبائل کے نام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے برسرے پیکار آنے والی قوموں کے نام اور ان کے انجام ایسی وضاحت سے پائے جاتے ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی صحیح تفسیر ہے اور ان سے یہ امر تام ظاہر ہو جاتا ہے کہ رب العالمین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت ذکر کا اہتمام صدیوں پیشتر کیسے زبردست اعلانات سے فرمایا تھا۔ بے شک اس فضیلت علیہ میں اور کوئی بھی بزرگوار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سہیم ثابت نہیں ہوا۔